الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. بہت ہی قابل احترام ہماری بہن دردانہ صدیقی صاحبہ، محترمہ اسماء سفیر صاحبہ، برادر عزیز جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور اس عظیم الشان تاریخی کنونشن میں شریک بہت ہی محترم بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عظیم شان اجتماع عام کے انعقاد پر میں اپنی عظیم اور انقلابی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے تمام کارکنان کو اپنے طرف سے بھی، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میرا یقین ہے کہ اگر آسمان سورج، چاند اور ستاروں کی وجہ سے خوبصورت ہے تو ہماری یہ دھرتی، ہماری یہ دنیا، یہ آپ جیسے غیرت مند مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی وجہ سے خوبصورت ہے. آپ ہماری عزت ہے، آپ ہماری غیرت ہے، اور آپ کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک اسلامی پاکستان بننے کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور آج اگر ہم اس عظیم شان پروگرام میں شریک ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مرد اور خواتین مل کر ہم اللہ کی بندگی کریں اور اس بندگی کا ماحول بنا دے، اور ایک ایسا پاکستان جس میں کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، وہ انسان کا غلام نہ ہو، وہ کسی انسان کا محتاج نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان بن جائے جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور اپنی دین کے مطابق زندگی گزار سکے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا فلاحی پاکستان بن جائے جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو،
جس میں جہالت نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور جس میں خواتین ہو یا مرد، ہمارے بچے ہو یا بچیاں، ان کی عزت بھی محفوظ ہو، ان کا دوپٹہ بھی محفوظ ہو، ان کا کردار بھی محفوظ ہو، ان کا حال بھی محفوظ اور ان کا مستقبل بھی محفوظ۔ ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک دارالامتحان ہے کہ خیر کا راستہ کون اپنائے گا اور شیطان کے راستے پر چل کر شر کا راستہ کون اپنائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی ایجاد کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون نیکی کے راستے پر چلنے والا اور کون شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ آخرت کے لیے کہتی ہے۔ ہوشیار انسان، عقل مند انسان، خوش بخت انسان، خوش قسمت انسان، وہ مرد ہو یا عورت، وہی ہے جس نے اپنی ذات کو پہچانا، جس نے اپنی زندگی کا نصب العین پہچانا، جس نے مقصد حیات پہچانا۔ انسان بھیڑ بکری نہیں ہے، انسان ایک بہت مقدس چیز ہے، اور جب تک آپ کو اپنی عزت کا، تقدس کا تعارف نہ ہو جائے، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ میرے نبی مہربان نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، ہوشیار تو وہی ہے جس نے اپنی نفس کو پہچانا، اور پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا نصف العین پہچانا۔ دنیا پانی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان۔ تو اگر جانا ہے تو کیا موت ہمیں فنا کر سکتی ہے؟ نہیں، موت ہمیں فنا نہیں کر سکتی۔ موت ایک دروازہ ہے، ایک زندگی سے ایک ابدی زندگی کی طرف جانے کے لیے، ایک لافانی زندگی میں داخل ہونے کے لیے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو مغرب کے لوگ کہتے ہیں انسان بندر ہے، انسان کیڑا تھا، نہ یہ بندر ہے نہ یہ کیڑا تھا۔ انسان کے بارے میں خود خالق فرماتا ہے اور 4 بار قسم اٹھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کا، زیتون کا، قسم ہے کوہ طور کا۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے میرا شہر امن، شہر مکہ کا۔ کس چیز پر قسم؟ کہ انسان بہت خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے آپ کو بہت خوبصورت چیز بنایا ہے، لہذا یہ جو نیا فلسفہ کہ انسان تو بندر تھا، اس کو آزاد چھوڑا جائے، جس طرح جنگل کے جانور آزاد ہوتا ہے، نہ کسی قانون کا پابند، نہ کسی ضابطے کا پابند، نہ کسی اخلاقی حدود کا پابند، نہ اس کا کوئی جغرافیہ۔ اللہ فرماتا ہے، نہیں، میں نے آپ کو خوبصورت بنا کر بھیجا ہے، اور صرف خوبصورت نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آپ کو عزت سے بھی نوازا ہے، اور صرف عزت بھی نہیں، اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اختیارات سے بھی نوازا ہے
تو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جب ہمارا خالق فرماتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ عزت والی ہے، آپ اختیارات والی ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا ہے، پھر عقل کا تقاضا ہے کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں یہ عزت بخشا ہے، ہم اسی طرح زندگی گزارے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے پھر کہ ان الحکم الا للہ۔ دیکھیے یہ سمندر تمہارے لیے، یہ چاند تاری تمہارے لیے، یہ شہد کا مٹھاس تمہارے لیے، یہ نمک کی کڑواہٹ تمہارے لیے، یہ پھولوں کا رنگ اور بو تمہارے لیے، یہ لوہا اس کے سختی تمہارے لیے، پانی اور اس کا نرمی تمہارے لیے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پھر میرا حق بنتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، پھر حکم میرا چلے گا، پھر میں جس طرح کہوں ویسی زندگی گزاروں۔ اس لیے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو انسان ہے یہ کائنات کا حسن ہے۔ اگر انسان اس کائنات میں نہ ہو تو کائنات کا یہ حسن بھی نہیں رہے گا۔ اور سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا، وہ مرتا، لیکن وہ جنت میں آئے تنہا نہیں تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ۔ اور جب جنت سے پھر دنیا میں اس نے قدم رکھا تو بھی وہ اکیلا نہیں تھا، ایک عورت ان کے ساتھ تھی، اور اسی آدم اور حوا نے ایک خاندان بنایا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ان کی اہلیہ ہاجر کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر ایک حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے تو ان کی والدہ مریم کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر قرآن میں فرعون کا تذکرہ ہے تو عظمت اور شرافت کا ایک کردار ان کی اہلیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی اگر ہم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں تو ان کا اپنا نام تو نعمان تھا، انہوں نے پسند کیا کہ لوگ اس کو اپنی بیٹی کے نام سے جانیں، اور حنیفہ تو ان کے بیٹی کا نام تھا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، حنیفہ کے والد یہ جو امام شافعی ہے، ان کی تربیت ان کی مانے کی، یہ جو امام بخاری ہے، اور قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب، صحیح کتاب قرآن کریم کے بعد بخاری ہے، تو امام بخاری کی تربیت بھی ایک خاتون نے کی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری انسانی تاریخ میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا ہے کہ خیر کی کوئی قوت ہو اور اس میں مرد کے ساتھ ایک عورت کا کردار نہ ہو، اور عورت اور مرد ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ سائیکل کے دو پہیے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو آپس میں لڑا دے، یہ انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، دجالی تہذیب کی علمبردار خاندانی سسٹم کو، انسان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ ہن لباس لکم، یہ عورت تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور آپ عورتوں کے لیے لباس ہے۔ اس لیے مرد کو اور عورتوں کو اگر کوئی احترام ہے تو اس دینی فطرت میں ہے جس کا نام اسلام ہے۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس کائنات نے بہت ساری تہذیبوں کو دیکھا ہے، رومی تہذیب، یونانی تہذیب، آج کا یورپی تہذیب، آج آپ جانتے ہیں کہ عرب کا جاہلانہ پرانا تہذیب، ہر تہذیب نے عورت کو عزت نہیں دی، اور ان کے فلاسفہ یہی کہتے رہے کہ یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا عورت انسان ہے کہ نہیں، اور ان کا اتفاق اسی پر تھا کہ عورت تو شیطان ہے، یہ بھوت کا تسمہ ہے، یہ شر کی جڑ ہے۔ اس لیے تو جاہلیت کے زمانے میں اس کو زندہ درگور کرتے تھے، منڈیوں میں فروخت کرتے تھے،
زندہ جلاتے تھے۔ ہمارے پڑوس ہندوستان میں اگر کسی عورت کا شوہر مرتا تھا تو لوگ ان کے اہلیہ کو بھی، ان کی بیوی کو اٹھا کر اس کو بھی آگ کے حوالے کرتے تھے اور وہ زندہ انسان کو بھی جلاتے تھے۔ لیکن اسلام آیا، اس نے زندہ درگور کرنے والے ان لڑکیوں کے بارے میں کہا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا جرم کیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس نے گھر کا ملکہ بنایا، اسلام نے اس کو ماں کا مقام دیا، اسلام نے بہن کا مقام دیا، اسلام نے ایک بیٹی کا مقام دیا، پھر اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دار بنایا، پھر اسلام نے عورت کو مہر کا حق دلایا، پھر اسلام نے عورت کو مشاورت میں حصہ دار بنایا، پھر اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا، پھر اسلام نے عورت کو اختیارات سے نوازا۔ اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کچھ مغرب کے لوگ کہتے ہیں کہ عورت مظلوم ہے تو مغرب میں یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج مغرب کا عورت، آج یورپ میں ایک عورت واقعی مظلوم ہے۔ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا، وہ اپنے بھائی کی شفقت سے محروم رہی، وہ اپنی اولاد کی خدمت سے محروم رہی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جسم میرا ہے اور یہ میری مرضی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ آج مغرب میں ایک عورت کے ساتھ اس کے جسم کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، اپنے جسم کے علاوہ اس کی کوئی کائنات نہیں ہے، وہ تنہا ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مغرب کی خاتون حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی وفا کرنے والا کوئی مرد موجود ہے، نہ کوئی باپ موجود ہے، نہ کوئی بیٹا موجود ہے، نہ کوئی ماموں موجود ہے، نہ کوئی نانا موجود ہے، نہ کوئی بانجا محفوظ ہے، نہ کوئی بھتیجا موجود ہے۔ آج مغرب کی خاتون اکیلی ہے اور یہی کہتی ہے کہ بس جسم میرا ہے، اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کی خدمت میں یقین کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ایک مغربی خاتون اکیلی ہے، اتنا ہی ہماری اس دنیا میں، اسلامی دنیا میں ایک مسلمان خاتون پاورفل ہے، اور وہ تنہا نہیں ہے، چاروں طرف ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار ہے، ان کا گھر ان کے لیے ایک حکومت ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک امریکہ نہیں، لندن میں ایک ماں کو جب 15 سال اولڈ پیپلز ہوم میں ہو گئے اور آخری وقت میں اس گھر کے انچارج نے ان کے بیٹے کو فون کیا کہ آپ کے ماں کے آخری لمحات ہے، بیمار ہے، مر رہی ہے، اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آ جائے۔ تو جب ان کے بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ ملاقات کی تو ماں سے پوچھا کہ ان آخری لمحوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس ماں نے کہا کہ میرے کمرے کا جو پنکھا ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں، اس لیے کہ میرے 5-10 سال گزر گئے، یہ پنکھا خراب ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ بیٹے، مجھ پر جو گزرنا تھا وہ تو گزر گیا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ جب میرے بعد آپ کی اولاد آپ کو اٹھا کر اسی کمرے میں ڈالیں گے تو آپ کو یہ تکلیف نہ ہو، اس لیے اس پنکھے کو ٹھیک کرنا تاکہ آپ کے لیے ماحول بہتر ہو جائے۔ یہ مغرب کی ماں ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں تنہا ہوں، بالکل ٹھیک کہتی ہے، لیکن ایک مسلمان بیٹی کی حیثیت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم، میں اپنی دنیا میں آج بھی جس سے ڈرتا ہوں
تو اللہ کے بعد، اللہ رب ذوالجلال کے بعد اگر میں کسی سے ڈرتا ہوں تو اپنے گھر میں ایک 75 سالہ خاتون اپنی ماں سے ڈرتا ہوں. اس سے زیادہ کوئی پاورفل میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ کہتی ہے کہ بات سن لو تو 4 کمروں سے ان کے 4 بہو دوڑ کر ان کی پاس آتی ہے کہ امی کیا حکم ہے. اور جب دوسری بار کہتی ہے کہ میری بات سنو تو آپ یقین کریں 4 کمروں سے پھر ان کے 4 بیٹے دوڑ کر خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میری ماں بوڑھی ہے لیکن میں اس دنیا میں ان کے ایک اشارے کو اپنے لیے خدا اور رسول کے بعد آخری حکم سمجھتا ہوں. تو میں اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہوں، ان کی بہت احترام ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ماں کے بعد آپ کس سے ڈرتے ہیں تو بہت سارے لوگ شاید یہ خیال کریں گے کہ ماں کے بعد تو نمبر آتا ہے کہ اپنی بیوی کا نام لے، لیکن نہیں. پھر میں اپنے 6 سالہ بیٹی فاطمہ سے ڈرتا ہوں کہ ان کی عزت، ان کا ایک ادا، ان کا ایک حکم میرے لیے دنیا اور جہان کے ہر آرڈر اور ہر حکم سے محترم ہے. میرا 6 سالہ فاطمہ، لیکن ہر گھر میں ایک فاطمہ موجود ہے، ہر گھر میں ایک مریم موجود ہے، ہر گھر میں ایک زینب موجود ہے، ہر گھر میں ایک کائنات موجود ہے، ہر گھر میں ایک ماں، ایک دادی، ایک نانی موجود ہے. یہی کلچر ہے اسلام کا کلچر، یہی کلچر ہے قرآن کا کلچر، جس میں ایک بیٹی کی بھی عزت ہے اور جس میں ایک 75 سالہ ماں کی بھی عزت ہے. اس لیے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو کہتے ہیں کہ مغرب میں آزادی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسی آزادی ہے کہ جب جرمنی میں ہماری ایک بہن نے سر پر دوپٹہ رکھا، ایک سکارف رکھا اور وہ عدالت میں گئی تو اس کو تو عدالت میں خنجر مار کر شہید کیا. آج تو فرانس میں بھی یہ اجازت نہیں ہے. اور یہی ترکی جس کا صدر اس وقت طیب اردوغان ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ایک قومی اسمبلی کے خاتون ممبر نے اپنے سر پر سکارف رکھ کر اسمبلی اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو اس کو یہی چوائس دیا گیا کہ سیکولر دنیا میں آپ کو یا یہ دوپٹہ چھوڑنا پڑے گا اور یا ہماری اسمبلی سے استعفیٰ دینا پڑے گی. اس خاتون نے فیصلہ کیا کہ میں سکارف تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، میں دوپٹہ تو نہیں اتار سکتی ہوں، لیکن میں اس طرح ممبری پر لعنت بیچتی ہوں. اور وہاں سے نکل آئی. اس نے جدوجہد کی، اس نے طیب اردوغان کا ساتھ دیا، اس نے نجم الدین اربکان کا ساتھ دیا. اور آج ہزاروں کی اس مجمع میں اپنی اس ترکش بہن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جہاں کہ صدر کے بیوی نے ابھی پاکستان کا دورہ کیا تو اس خاتون کی قربانی کے نتیجے میں طیب اردوغان کے اہلیہ پر وہ جو سکارف نہیں، میں اس کو عزت کا تاج سمجھتا ہوں، وہ ان کے سر پر موجود تھا اور پاکستان نے اس بہن کا استقبال کیا. اس لیے بہنوں، آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ ایک وقت تو وہی تھا نا کہ لوگ زندہ درگور کرتے تھے بچوں کو، اور ایک لمحہ ہوا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ وفات ہو گئی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا چادر دیا. اور جب لحد تیار ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں کود کر خود ہی لیٹ گئے اور قبر کی تمام کیفیت کو، چوڑائی کو، لمبائی کو، صفائی کو یقینی بنایا. اور پھر واپس نکلتے ہیں
اور پھر علی کی ماں اس قبر میں دفن کی جاتی ہے. کہ آج کے ٹرمپ سے جو خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کسی خاتون کے لیے قبر کودنے میں حصہ لے گا؟ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قبر میں لیٹ کر یہ یقینی بنائے گا کہ صفائی بھی ٹھیک ہے، لمبائی بھی ٹھیک ہے، چوڑائی بھی ٹھیک ہے؟ اس لیے آج اگر ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور میں دردانہ صدیقی صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم اور اسماء سفیر صاحبہ، ان کو اور ان کے پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 مارچ سے لے کر 21 مارچ تک خواتین کے حقوق کے لیے پوری دنیا کے سطح پر اور پاکستان میں یہ مہم شروع کی ہے. اور آج ہم یاد کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عاطیہ کو، جو طویل عرصے سے امریکہ جیل میں پڑی ہے، اور آج موقع ہے کہ جب امریکہ اور طالبان نے معاہدہ کیا ہے اور قیدیوں کی رہائی پر دستخط کی ہے، تو میں پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 5000 جنگ کے قیدی رہا ہو سکتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر عاطیہ کی رہائی کو بھی یقینی بنایا جائے. یہ شرم کی بات ہے کہ وہاں تو قیدی رہا ہو جائے جنہوں نے امریکی فوج کے خلاف لڑائی لڑی ہے، لیکن عاطیہ صدیقی جس کو یہاں سے اغوا کر کے وہاں لے جایا گیا وہ قید میں رہے. آج کے دن ہم جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم فلسطینی ماؤں کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم کشمیری ماؤں کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم افغان ماؤں کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آزادی کے خاطر مردوں کے شانہ بشانہ لڑ کر ایک طویل جدوجہد کی ہے. ان شہداؤں کے ماؤں کو ہندوستان کے جیل میں موجود ہزارہا مسلمان نوجوانوں کی ماؤں کو یاد کرنا چاہتے ہیں جو اسلام اور جو دین اور اپنی تہذیب اور کلچر کی تحفظ کا جنگ لڑ رہے ہیں. میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، کل میں منصورہ سے آ رہا تھا تو منصورہ کی جامع مسجد میں نے ایک جوڑے کی نکاح پڑھی اور اس میں ایک بچی تھی، میڈیکل ڈاکٹر تھی، جنہوں نے اپنے پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، اپنے سکارف کے ساتھ میڈیکل کالج میں 25 میڈلز لیے تھے، اور پوری پاکستان میں وہ ایک شائننگ سٹوڈنٹ تھی. لیکن ان کا پردہ، ان کی حیا، ان کی ترقی میں، ان کی پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بنی، اور بالآخر اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. میں آج پاکستان کی سوسائٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جمہوریت پر بھی یقین رکھتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ باکردار خواتین قومی اسمبلی میں بھی ہو، صوبائی اسمبلی میں بھی ہو. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ماضی کی اسمبلی میں، اسی قومی اسمبلی میں ہمارے بہنیں تھیں، اور جب پوری قومی اسمبلی کا جائزہ لیا گیا، آپ یقین کریں ان 342 کے ایوان میں اگر کسی خاتون کی کارکردگی سب سے اچھی تھی تو ہماری بہن نعیمہ کشور صاحبہ تھی، اور سب سے اچھی کارکردگی تھی تو ہماری بہن جماعت اسلامی پاکستان کی رکن اور حلقہ خواتین کی نائب قیمہ عائشہ سید کی کارکردگی سب سے اچھی تھی. مردوں میں کل 10 لوگ تھے، ان 10 لوگوں میں 2 ٹاپ کے جو ممبران تھے کارکردگی کے لحاظ سے، وہ ایک نعیمہ کشور صاحبہ اور ایک عائشہ سید صاحبہ، اور اس سے پہلے 2002 کی اسمبلی میں بھی ہمارے راہیل باجی کی کارکردگی، ڈاکٹر فردوس کوثر کی کارکردگی، محترمہ عائشہ کی کارکردگی، محترمہ عاطیہ کی کارکردگی مردوں سے
بدرجہاں بہتر تھی۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اگر موقع دیا جائے یہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ باکردار خواتین، یہ حیادار خواتین، یہی غیرت مند خواتین، یہی پاکستان کی عزت ہے، یہی پاکستان کی آن ہے۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، کسی نے صحیح بات کی ہے کہ تو شرم و حیا کا پیکر بھی، سایہ بھی، پرچائی بھی، تو نعمت بھی رحمت بھی تیرے قدموں تلے، جنت بھی تیرے قدم تلے ہے، اور شرم و حیا کا پیکر بھی یہی خاتون ہے۔ میں اس لیے ان مغرب زدہ لوگوں پہ بات کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہوں۔ یہ بہت توڑے لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کو یرغمال بنا لے، ایک اسلامی کلچر کو تباہ کر لے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت کی عورت کو بندر کی طرح نچوانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ذریعے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تمہاری تہذیب ختم ہو رہا ہے، تمہاری تاریخ ناکامی سے دوچار ہے۔ مستقبل پاکستان میں بھی اور عالم اسلام میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کی تقریب ہو، عورت کی عزت ہو، اور یہ زبانی نہ ہو، یہ عملی طور پر ہو، نظر آ جائے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اللہ اور رسول نے جو حق دیا ہے وہ حق ہمیں، ہمارے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دیا جائے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عورت کو وراثت میں حق دیا جائے۔ اور میں آگے بڑھ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرد اپنی بہن کو، جو مرد اپنے بیوی کو وراثت میں حق نہ دے، مہر نہ دے، الیکشن کمیشن کو ایسے مرد کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ اور میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں کہ جب تک ایک مرد کو ان کی بہن سرٹیفکیٹ نہ دے کہ میرے بھائی نے مجھے وراثت میں حق دیا ہے، اس سرٹیفکیٹ دینے تک اس کو امیدوار نہ بلدیاتی الیکشن میں کنسیڈر کیا جائے، نہ جنرل الیکشن میں کنسیڈر کیا جائے، تاکہ ہمارے بہنوں کو بھی وراثت میں وہ حق ملے۔ مہر اعلان تو کیا جاتا ہے لیکن پھر لوگ مکر جاتے ہیں، وہ حق ان کو دیا جائے۔ میرا آج کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں اور خاص کر کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، خواتین کے لیے ایک باعزت اور محفوظ ٹرانسپورٹ کا نظام بنایا جائے۔ ایئرپورٹ میں بھی، ریلوے اسٹیشن میں بھی، اور ہر جگہ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کا علیحدہ نظام بنایا جائے۔ میرا مطالبہ ہے کہ جو انڈسٹریز میں ٹھیکیداری نظام ہے، اس نظام کا خاتمہ ہو جائے اور خواتین ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ میرا مطالبہ ہے کہ خواتین کو تعلیم کا حق دیا جائے اور ان کے لیے علیحدہ یونیورسٹی بنایا جائے۔ میرا مطالبہ ہے کہ خواتین کے لیے خصوصاً شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی صحت کا اور علاج کا بندوبست کیا جائے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کھیل کود سے اللہ اور رسول نے خواتین کو منع نہیں کیا ہے، اور میں نے تو پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، اور ایک سال حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور دوسرے سال جب وہ ذرا جسم کے لحاظ سے باری ہو گئی تھی تو ایک سال جیتے اور ایک سال وہ ہار گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی موقع دیتے رہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے چار دیواری کے اندر کھیل کود کا بھی اسی طرح انتظام کیا جائے۔ میرا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جتنے جاہلی رسومات ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ قرآن سے شادی کا جو تصور ہے، کروکاری کا جو تصور ہے، کاروکاری کا، اور اس طرح جہیز کی جو لعنت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بہنیں دفاتر میں کام کرتی ہے اور جو اداروں میں ان کو ہمیشہ مردوں سے ایک خطرہ درپیش ہوتا ہے، ان کی عزت کو اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے بلا سود قرضے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے، تاکہ اس کا گھر نہ ہو تو اپنے لیے گھر کا انتظام کر سکے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور میں یہ بھی آج مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس طرح ابھی نیا قانون آیا ہے زینب الل کے نام سے، کہ جو بچی کو اغوا کرے، بچی کو یرغمال بنا لے، اس پہ تشدد کرے، اس کو قتل کرے، اس کے لیے موت کی سزا کی بجائے انہوں نے 14 سال کی سزا تجویز کی ہے۔ جماعت اسلامی نے سینٹ میں اس قانون کی مخالفت کی ہے، اور میرا مطالبہ یہی ہے کہ جو قتل کرے اس کی سزا بھی قتل ہونی چاہیے، تاکہ ان درندوں کو سزا ملے، پھانسی ملے۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا انصاف ہے کہ ایک مریم جس نے ان کو قتل کیا، ایک لبنہ جس نے اس کو قتل کیا، کائنات جو دہی لینے گئی اور 7 سال کی بچی کو اغوا کر کے اس کو قتل کیا گیا، معصوم فرشتہ جو مسجد پارے کو اپنے ہاتھ میں لیے مسجد کی طرف جا رہی تھی اور واپس نہیں آئی، اور پتہ چلا کہ اس کو بھی قتل کیا اور درندگی کے ساتھ اس کی عصمت کو بھی لوٹا۔ 7 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، یہ فرشتے، ان فرشتوں کو جنہوں نے قتل کیا، ان فرشتوں کی زندگی کو جنہوں نے ختم کیا، اس حکومت نے یورپ کو خوش کرنے کے لیے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے موت کی سزا کی بجائے ان کے لیے صرف چند سال قید کی سزا تجویز کی۔ جماعت اسلامی نے اس قانون کی مخالفت کی ہے، اور میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری بچیوں کو اغوا کرے اور ان کو قتل کرے، ان کو قصاص کے علاوہ، پھانسی کے علاوہ اور کوئی سزا ملنی نہیں چاہیے، ان کو پھانسی چاہیے۔ میرے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ تمام کام، یہ تمام مطالبات جو میں اس وقت حکومت سے کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی تائید ہمیں حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے کہ نہیں جاری رکھیں گے؟ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، حق کے لیے لڑیں گے، اور اس پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنائیں گے۔ ویلفیئر پاکستان، خوشحال پاکستان، نورانی نور پاکستان، ایک ایسا پاکستان جس میں انصاف ملے، ایک ایسا پاکستان جس میں امن ہو، ایسا پاکستان جس میں روزگار ملے۔ اس لیے ایک بار پھر میں دردانہ صدیقی آسمہ سفیر صاحبہ کو مبارکباد کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے اس جدوجہد کو ختم نہیں کرنا ہے۔ کل ہمارا بہت بڑا خواتین مارچ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہوگا، لاہور میں ہوگا اور پشاور میں ہوگا۔ اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے، اور جو بھی خواتین کے حقوق کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے وہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے انشاءاللہ۔
شکست سے دو چار ہوں گے انشاءاللہ، اور پاکستان بنے گا اسلامی پاکستان، اور پاکستان بنے گا خوشحال پاکستان۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔